نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک قبطی یعنی فرعونی، سبتی یعنی بنی اسرائیلی کو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا، اس نے اٹھانے سے انکار کیا۔ قبطی نے، کیونکہ وہ فرعونی تھا، اس نے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اچانک سامنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی، مدد کی، درخواست کی۔ آپ اس کی فریاد رسی کے لیے آگے آئے اور دوسرے کو جیسے دھکا دیتے ہیں اس طرح مکہ مار کے پیچھے کیا، لیکن وہ مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ مظلوم کی مدد کرنا اس کا تو حکم ہے، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہو اس کی مدد کرنا، مگر یہاں مکہ لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اب جو شخص بچ گیا تھا اس کو تو مدد ملی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی حقیقت کو واضح کرتا، مگر اس نے جا کر بیان کر دیا کہ جی ان سے بندہ قتل ہو گیا، اس نے پورا واقعہ نہیں سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا فرعون کا مزاج کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، بنی اسرائیل کا کیا حال ہے، تو آپ وہاں سے اس ماحول کے خوف سے اس شہر سے نکلے، ڈرتے ہوئے، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ حق واضح کرنا، کوئی گواہ تو اس کے علاوہ ہے نہیں، اس شخص نے جو بیان دیا تھا وہ لوگوں کے سامنے۔ آپ وہاں سے نکل پڑے اور سفر کرتے ہوئے مدین تشریف لے گئے۔ مدین کا ذکر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں سن چکے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر آئے، وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں، ہمارے باپ عمر رسیدہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان خواتین کے لیے اس وقت پانی کا انتظام کیا، اور پھر سائے کی طرف بڑھے اور عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بتایا۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر خواتین کے لیے کہ ان کو تماشا بنا دیا جائے ہجوم میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعلیم یہ کہ کسی ایسی جگہ کو یہ چیز لینی ہے، اور خواتین بھی تو خواتین کو یا تو باپردہ نشست ملے، ان کے لیے پردے کا انتظام ہو، اور اگر پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہو رہی ہے اور ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کو پہلے وہ چیز دے دی جائے۔ یہ خواتین کی عزت کے لیے اور ان کی شرم و حیا کو رکھنے کے لیے کہ ان کو بے پردگی کا، بد نظری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوئی ایسی مجبور ہوں گی جو آ جاتی ہوں گی، ورنہ یہ کام مردوں کے کرنے کے ہیں، ان کو کرنے چاہیے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا ان سے تم اپنے جانور کیوں روک کے کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، والد ہمارے جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہے اس لیے کھڑی رہتی ہیں، جب لوگ یہ چلے جاتے ہیں تو جو پانی حوض میں بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ خواتین ہیں، ان پہ رحم کرو۔ انہوں نے کہا اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود پلا دو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پہ رکھ دیا۔ وہ تو مل کے ہٹاتے تھے، آپ نے اکیلے نہیں اس پتھر کو ہٹا کر 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی نکال لیا اور ان خواتین کے جانوروں کو پلا دیا۔ یہ آپ کا منظر، حالانکہ 7 دن ہو گئے تھے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، 10 آدمیوں سے بڑھ کر ہمت والا کام کیا۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور آج ذرا وقت سے پہلے وہ گھر کو پہنچ گئیں تو باپ نے پوچھا کیسے اتنی جلدی آ گئیں؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت شعیب نے کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ یہ دونوں آئیں اور آ کر بتایا کہ ہمیں آپ ہمارے والد بلا رہے ہیں، آؤ اور ان سے مل لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو اس لیے نہیں کہ اجرت لینی ہے، کوئی معاوضہ لینا ہے۔ آپ جب شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم دین کے بدلے دنیا نہیں لیتے، یعنی دنیا کے بدلے دین کو نہیں بیچتے۔ بہت گہری بات ہے اگر کوئی سمجھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ یہ اجرت کے طور پر نہیں ہے۔ تو کھانا کھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں۔ ان بیٹیوں نے کہا ابا جان ان کو اپنے پاس رکھ لو، یہ بہترین کام کریں گے، طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی لگتے ہیں۔ وہ ان کی بہادری بھی دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ آپ نے ان لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یوں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر حضرت موسیٰ رہنے لگے، اور پھر حضرت شعیب نے کہا چونکہ ایک برت کو رکھنا ہے گھر میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیعہ دوں، اس مہر پر، یعنی مہر کیا ہوگا کہ تم 8 برس میرے پاس رہو گے، کام کرو گے، اور اگر 10 برس پورے کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ ان کے درمیان اقرار ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ایک بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کچھ عرصہ رہ کے، جس کی مدت 10 برس بتائی جاتی ہے، پھر آپ میعاد پوری کر کے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر چلے مصر واپسی کے لیے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو اگلی نشست میں سناؤں گا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہو گیا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔